بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران اور اسرائیل کا مسئلہ دن بدن پھیلتا جا رہا ہے اور ایک دوسرے پہ تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں اور بہت سارے افراد لقمہ اجل بن رہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ایران میں علماء کی حکومت برداشت نہیں ہو رہی۔ 50 سال سے بڑی کامیابی کے ساتھ وہ جیسے ہیں، جو ان کا نظریہ موقف ہے اس کے مطابق حکومت کر رہے ہیں، وہ مغرب کو برداشت نہیں ہو رہے۔ اس دن نیتن یاہو نے بھی بیان دیا کہ میں عوام سے کہتا ہوں کہ نکل کھڑے ہوں، ہماری مدد کریں، ہم ان کے لیے لگے ہوئے ہیں، ہم رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، 50 سال سے عوام پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اگر عوام پہ ظلم ہو رہا تھا تو عوام نے آپ کو پوچھ کے نکلنا تھا، یا عوام نے آپ سے اجازت لینی تھی، گرین سگنل لینا تھا کہ ہم نکلیں یا نہ نکلیں۔ اس کے بعد ٹرمپ میدان میں آیا۔ ٹرمپ کہتا اگر ہم چاہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ آیت اللہ خامنہ ای کہاں موجود ہیں، ہم ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی نہیں کریں گے۔ یہ اس سے زیادہ شرمناک بات اور کیا ہو سکتی؟ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ امریکہ کا کوئی صدر بھی ہو، ایک سے ایک بڑا شیطان ہے اور سب مسلم دشمنی پہ نمبر لے جانے کی کوشش میں رہتے۔ بش دیکھ لیں، بش کے بعد جونیئر بش، اوباما، کلنٹن، اور اس کے بعد پھر جو بائیڈن، سب مسلم دشمنی میں بے انتہا آگے ہیں ایک دوسرے سے۔ براہ راست ٹرمپ کا ایک ملک کے سربراہ کو دھمکیاں دینا، ایک حکومت کو دھمکیاں دینا، اور کھل کے ایک دہشت گرد اسرائیل کی مدد کرنا، یہ ان کی جمہوریت۔ یہ کہتے ہیں جی ہمارے جمہوری اصول، ہماری عدلیہ، ہمارا انصاف، انسانی حقوق، فلاں 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 فلاں، بکواس، سب جھوٹ۔ پاکستان میں تحریک انصاف والے کچھ حضرات ان سے امید لگائے بیٹھے تھے کہ شاید وہ آئیں گے تو یہاں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور جو ناحق جیلوں میں بند ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ لیکن ان کو تو یہ سارا کچھ سوٹ کرتا ہے۔ ان کو ایسا حکمران، ایسا ڈکٹیٹر سوٹ کرتا ہے جو بس ان کے مقاصد کے لیے کام کرے، باقی جو مرضی کرتا رہے۔ جنرل ضیاء الحق 12 سال نکال گئے، وہ اس لیے کہ امریکہ کو ضرورت تھی ہمارے جرنیلوں کی، وہ پشت پناہی کر رہا تھا پوری۔ اس کے بعد مشرف کو ضرورت تھی پھر افغانستان میں، مشرف کی ضرورت تھی امریکہ کو، اور ان کی بھی پشت پناہی ہوتی رہی۔ کوئی انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں اٹھایا۔ اب جو بائیڈن نے پاکستان میں خان کی حکومت چینج ہی اس لیے کروائی کہ خان ایبسلوٹلی ناٹ کہہ رہا تھا، خان اپنی مرضی سے روس جا رہا تھا، خان بار بار ان کے اڈوں کے مطالبے پہ کہہ رہا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں۔ اس کی حکومت باجوے کو کہہ کے چینج کروا دی، اور باجوے نے جو گند کیا 2019 سے لے کے 2022 تک وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ کس طرح بھانمتی کا کنبہ اکٹھا کر کے عدم اعتماد، بندوق کے زور پہ، ڈنڈے کے زور پہ، زبردستی ایم این ایز اور سینیٹروں کو گھروں سے اٹھا کے، ان کی بچیوں کو، بچوں کو اٹھا کے ظلم کر کے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے رجیم چینج کروایا کہ جو بائیڈن صاحب کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی۔ اسٹیبلشمنٹ تو ظاہر ہے کچھ بندے شاید بدلے ہوں ٹرمپ نے، اور وہی بدلے جن سے اس کو خود خار تھی، جنہوں نے اس پہ کوئی مقدمے شمدے قائم کیے تھے۔ باقی تو اسٹیبلشمنٹ وہی ہے۔ وہ کس طرح خان کے حق میں آواز اٹھائیں یا انسانی حقوق کے لیے؟ وہ تو اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے، غزہ پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا بہتا ہوا خون انہیں نظر نہیں آتا، وہ تو اس کے لیے اسلحہ بھی دے رہے ہیں، ان کی زبانی، اخلاقی، مالی، سیاسی، اسلحے کی صورت میں ہر طرح کی مدد کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں جب کبھی کوئی قرارداد پیش ہوتی ہے ویٹو کر دیتے ہیں۔ امریکن اسٹیبلشمنٹ پنجہ یہود میں ہے، وہ اس سے باہر نکل نہیں سکتی۔
نہ جو بائیڈن کی ضرورت تھی نہ ٹرمپ کی ضرورت ہے کہ یہ ان کے خلاف کوئی بات کر سکے. کھلم کھلا عالمی عدالت میں کوئی پاکستانی جج تو نہیں ہے, عالمی عدالت کوئی پاکستان کی عدالت تو نہیں ہے. انہوں نے اسے مجرم قرار دیا اور کہا کہ جہاں بھی جس ملک میں بھی آئے پرواز کر کے اسے گرفتار کر لو, لیکن اس کے پیچھے امریکہ بدماش بن کے کھڑا ہوا ہے. اب اسی طرح امریکہ جس طرح اس نے پاکستان میں رجیم چینج کروایا تھا, پاکستان میں تو اسے جنرل مل گیا بڑی آسانی سے, ایران میں کوئی جرنیل نہیں مل سکا تو اس نے وہ سارے اڑا دیے, جرنیل ہی اڑا دیے 1 2 4 5 6 اور بہت بڑا نقصان کیا. اور اندر سے نکلا کیا؟ وہی جو عراق کے خلاف الزام تھا کہ عراق کے پاس مہلک ہتھیار ہیں, ہم کسی صورت اسے ہتھیار نہیں بنانے دیں گے. جو انسپیکٹروں کی ٹیم آئی اس نے کہا کوئی ہتھیار اس کے پاس نہیں. جتنی انکوائریاں ہوئیں کسی انکوائری میں کوئی مہلک ہتھیار اس کے پاس اگر ہوتے تو امریکہ وہاں سے زندہ واپس نہ جاتا. امریکہ وہاں کامیاب اس لیے ہوا کہ بدقسمتی سے جس طرح کا اسلحہ عراق کے پاس ہونا چاہیے تھا نہیں تھا. ہمارے مسلم حکمران جو ہیں اور کاموں میں لگے رہے اور مسلح قوت بننے کی انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی, عیاشیوں میں لگے رہتے ہیں یا اپنے مال پانی بنانے میں لگے رہتے ہیں. تو اس وقت عراق پہ الزام لگایا, اب ایران پہ. ایران اس کے سائنسدان بھی کہہ رہے ہیں, امریکہ کے مذاکراتی ٹیمیں کہہ رہی ہیں کہ ابھی وہ ایٹمی قوت بننے سے بہت دور ہے, بڑے فاصلے پہ ہے. لیکن اسرائیل اور امریکہ مسلسل ڈٹائی اور بے شرمی سے الزام لگا رہے ہیں کہ ہم ایران کو ایٹمی قوت نہیں بننے دیں گے. یعنی تاثر یہ دے رہے ہیں کہ یہ حملہ اس لیے کیا ہے کہ وہ ایٹمی قوت بن رہا تھا, نمبر 1. نمبر 2 یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہاں جو حکومت ہے وہ عوام پہ ظلم کر رہی ہے اور ہم عوام کو وہاں ظالم حکومت سے نجات دلانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. حملہ کر کے انسانی جانوں کا ضیاع کر رہے ہیں حکومت بدلنے کے لیے. تو اس سے آپ امریکہ کی ناپاک سازشیں, ناپاک ارادے, ناپاک پروگراموں کا اندازہ کر سکتے ہیں. اب ہمارے جنرل صاحب تقریباً 5-6 دن وہاں جا کے بیٹھے رہے, کوشش کرتے رہے ملاقات ہو جائے, ملاقات ہو جائے. ملاقات ہو گئی ہے. میں پتہ ہونے کے باوجود بہت ساری باتوں میں سے کچھ نہیں کہوں گا, لیکن جنرل صاحب سے اتنا کہتا ہوں کہ وہ عوامی رائے دیکھ لیں. پاکستان میں ان کی ملاقات پہ عوام کی کیا رائے ہے. عوام اندازہ نہیں کہ یہ باتیں ہوئی ہوگی, عوام اندازہ لگا کے ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمیں اسرائیل کی یا امریکہ کی حمایت میں کھڑے ہونا چاہیے. اگر خدا نخواستہ خاکم بدہن کوئی ایسی بات ہوئی تو عوام کسی صورت قبول نہیں کریں گے. اور عوام یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ایران کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی ہو گئی کہ نقصان زیادہ ہو گیا تو کل پھر سیدھا نشانہ پاکستان ہے. اس کے لیے ہمارے حکمرانوں کو بھی عوام کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے. اندر کھاتے کیا چل رہا ہے وہ مجھے اور آپ سب کو نظر آ رہا ہے. نون لیگ کو سانپ سونگ گیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. وزیر اعظم یہاں بیٹھا ہوا اسے پتہ ہی نہیں, اور ایک 22ویں گریڈ کا افسر جو ہے وہ معاملات طے کر رہا ہے. آنے والے وزیر اعظم کے لیے دوڑ لگی ہوئی. بلاول بھٹو زرداری نے مبارک دی ہے اس ملاقات پہ, اور جمہوری لوگ اس کی مبارک پہ بھی شرمسار ہیں, شرمندہ ہو رہے کہ یہ جمہوریت کا چیمپئن ہے. اس کی ماں جمہوریت کے لیے شہید ہوئی, اس کا نانا جمہوریت کے لیے شہید ہوا, یہ جمہوریت کا چیمپئن ہے کہ یہ پاکستان کے معاملات آرمی چیف طے کر رہا ہے اور یہ مبارکبادیں دے رہا ہے. بلاول محسن نقوی کو چیف صاحب ساتھ لے گئے ہوئے ہیں, اور خبر یہ ہے کہ اس کی معافی تلافی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی سی وی پیش کر رہے ہیں. وزارت عظمیٰ کے لیے یہ بڑا تابع دار بن کے رہے گا. ادھر مریم نواز اپنی سی وی پیش کرنے کے لیے جا رہی تھی, حالات خراب ہو گئے, دیکھیں جاتی ہے کہ نہیں. تو تینوں میں دوڑ لگی ہوئی ہے وزارت عظمیٰ کی, بلاول, محسن نقوی اور مریم نواز میں. اس بات سے انہیں غرض نہیں پاکستان کا جمہوری نظام کس باڑ میں جاتا ہے, کس کھڈے میں گرتا ہے, گرے بس ہمیں اقتدار کی ہڈی ملنی چاہیے. اس کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے. اللہ پاکستان پہ رحم فرمائے اور پاکستانیوں کو بیدار ہونے کی اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.